قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایتوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ کیا بات ہے، اوکھی گلتے بولیو شیخانہ لیو، رتا متا میرے سامنے، شاہ جیوڑا میرے سامنے، شیخن میرے سامنے، لالیہ تک دے چہرے میں نظر پہ آندے رہے، میں تو انہوں ساتھ پہ بننا۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ورنہ میں سورۃ بقرہ کی آیت آپ کو سناؤں، اللہ کہتے ہیں ان الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، خدا کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے بس تلاوت کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ اب کی غلط بولے، قرآن صرف دو کام کرتا ہے، قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، یا علی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کس انداز سے یہاں پہ بیٹھا ہوگا، لیکن جو امام بارگاہ کے اندر اس کا ضمیر زندہ ہے، زندہ لوگوں سے میری بات ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اب یا کلیجہ چر ہو جائے گا یا بازو فر ہو جائیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا چر کی آواز کہاں سے آئے گی اور بازو کس کے پر بن جائے گی۔ اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے، اللہ بھی یا 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام علی خدا آپ کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، ہاتھ گن لبی، ہاتھ گن لیے قبلہ، ہاتھ گن لیے، ہاتھ اونچے، حیدری، ہائے ہائے ہائے۔ اے بابا جی آپ کا جو مجمع اس کو میں نے چیک کر لیا، اس سے زیادہ جداد نہیں دے سکیں گے، لیکن میں آپ کی دادی کا نوکر ہوں، میں نے علی کی بیٹی سے مانگی پھیپھڑے ہیں، اس پورے پنڈال کو میں شیخن کے حوالے اپنا پھیپھڑا نکال کے پھینکنے لگا ہوں، دشمن علی کی زبان چباڑے بند ہو جائیں گے، یہ جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، منبر کے آپ پر میرے مرشد علی تشریف فرما ہے۔ علی دنیا کو خطاب کر کے جو زمانے والوں، زمین بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، فرشتے بنانے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کہ ہاتھ تھوڑے چودے پہنے، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، بیٹے دینے والا میں علی ہوں، بیٹیاں دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، موت دینے والا میں علی ہوں، زندگی دینے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں۔ مسجد کے وسط میں بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی اٹھا، جلال کے عالم میں اس کے منہ پہ تماچا علی مار کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے بیٹھ، واقعاً یہ میرے فضائل نہیں۔ علی کہتے ہیں یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے آگے ہے، فضائل۔ بات اس ہاتھ دی جڑا ہاتھ علی نو سلام جا کر دے، جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، ہاتھ بلند کرے، اچھا حیدری، ہائے ہائے، جی 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 جی، ایسے کیسے ہاتھ بلند کیوں دینے یار، جڑا ہاتھ علی نو سلام کرے کدی محتاج نہیں ہو سکتا۔ جی ہو جی ہو جی ہو، بیش حلالی بولے جی ہے، کتنے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، یہی علی کے فضائل ہے۔ حلالی ہونے کی پہچان ہے ہی علی، حلالی حرامی کی پہچان ابا نہیں علی ہوتا ہے۔ جی 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 جی، جناب سلمان نے، جناب سلمان کا نام تو یاد ہے، پتہ نہیں کوئی مجلس میں طاقت ہے یا تمہارے مجمع میں روحانیت ہے، کوئی ایسی ایک شخص ہے یا پورا پنڈال ہے، کوئی ہے ایسا جس نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال لیا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ میرے من کی لوری ہے جو میں اپنے آپ کو سناتا ہوں، لیکن جب ماحول کچھ ایسا نظر آ جائے، کوئی شخصیت ایسی دکھائی دے، اللہ کرے سارے ہوں ورنہ کوئی ایک خریدار ہے صحیح۔ حضرت سلمان محمدی نام یاد ہے، ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں، 11واں درجہ ایمان کا کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا، درجے ہی 10 ہے، اور 10 کے 10 سلمان کے پاس ہے۔ ایسے بولتے رہو گے تو میں رات جاری ہوں، پھر ایسے ہاتھ بلند ہوتے رہے تو میرا حوصلہ بلند ہوتا رہے گا۔ میں نہ کسی کے ابا کا نوکر نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، جڑا مولوی میں کڑنگ کی ٹرالی بھیج جائے تو بات بند کر دے وے، یہاں تک بات جو سچ ہے، جو حق ہے، غازی کے علم کی قسم، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، شک کرنے والا حرامی ہوتا ہے۔ ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہے، ہاتھ نے چبھی تو ظلم دی معافی منگی، 10 کے 10 سلمان کے پاس ہے۔ جا مولوی سے کہا جا فرض تو تیری جھونپڑی کو آگ لگا کے چلا گیا ہے۔ میں نے اتنا ایمان کے درجے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس۔ کسی نبی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 4 ہے، کسی کے پاس 7 ہے، علی کے نوکر کے پاس 10 ہے۔
جی 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 بڑی مشکل غلطے پہ بول دے مولا جی کے سامنے تو مقروض ہاں بابا جی تو بچہ بھی فون کرے تو میں نس کے آواں قیمتی لوگ ہیں جو یہاں قیمت مل جائے وہیں پہ جانا چاہیے ٹوٹل درجے 10 مہربانی 10 کے 10 سلمان کے پاس صدا جی ہو اسی سلمان نے دستک دی دروازے علی پر اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی جناب فضا کون جنہوں سارے پیارے داد نہ دے جنہوں صرف علی پیارے اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے ہاں علی کو ممی ڈیڈی شیعہ نہیں چاہیے چون چاہ کر کے مولانا علی کو مانے وہ ممی ڈیڈی شیعہ ہوتا ہے ہاں سر دینے والا علی کو شیعہ چاہیے سر دے سکتے تو مانو ورنہ مشکل زمانہ ہے بڑے بازار پیر پڑے کسی اور کو جا کے مان لے علی نے خط نہیں بھیجا تھا کہ مجھے ضرور مان ہم نے علی کو جنت کے لالچ میں اپنی بات کروں میں نے علی کو لالچ میں نہیں مانا جنت کے لالچ میں جہنم کے ڈر سے نہ علی کو صرف اس لیے مانا کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے میرا دل کر دے ہاتھاں دا بوسا لے لواں جڑے ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے جندا ہاتھ نہیں اودی مجبوری ہے جندا ہے اونچا ہے دری ہائے 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 جی 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 کرا کہ بلا مہربانی حلالی حرام جی جی اندر سے فضا بولی تمہارے علماء فقہا مفسرین کہ بلا سر جوڑ کے سب بیٹھے ہیں یوں پتہ نہیں چل رہا انہیں تو علی کو سوچتا پھرتا ہے آپ بات سن انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ افضل فضا ہے یا سلمان ہے جی 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 اسے حسنین نانا کہتے ہیں فضا کو حسنین ماں کہتے ہیں کوئی ایک بندہ ہو جو مسلسل بولتا رہے میرے ساتھ اسے علی و نبی بھائی کہتے ہیں اسے بہن اور بیٹی کہتے ہیں وہ منا اہل البیت کی مسند پہ ہے سلمان جی اہل بیت میں رہتی ہے 1 2 3 کیا بات ہے پچھلے ہر بندے کا ہاتھ الحمدللہ بلند ہے سدا جیتے رہے جی آپ مہربانی ٹھیک ہے اسے پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے اسے سیدہ بہن کہتی ہے جوڑ کے سر بیٹھیں کہ افضل کون ہے یہ ایک نوکر ہے علی کا ایک کنیز جی پتہ مجھے بھی نہیں کہ کون افضل ہے میں کون ہوں تو فیصلہ دینے والا لیکن 2 دلیلیں ہیں میرے پاس جو فضا کو افضل بناتی ہیں سلمان سے پہلی دلیل میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جھولی بھی اٹھا کے قیمت مل گئی تو دوسری کا آپ حق رکھیں گے ورنہ میں آ گیا سید یہ میرا گھر ہے میری بانی کی حیثیت ہے مجھ پہ یہ راضی ہے میں دوسری مرتبہ آیا ہوں پہلے صبح ہو کے گیا ہوں اب پھر حاضر ہو گیا ہوں پہلی دلیل جو فضا کو سلمان سے افضل کرتی ہے کون سی سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے فضا 14 کو دیکھتی ہے جیو رتا متا جیو شیخان جیو جھامرا جیو جی جی جھا جیونا جیو ہاتھ جڑے بلند پہ ہوندے نے جڑا فضا نو ہاتھ سلام کرے کدی محتاج ہوندا میں ویکھیا نہیں ہائے 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 جی کرا چلو اس بات کو یہیں پہ روک اور ایک بات مجھے آگے یہ چیٹ مجھے بچے نے دی ہے کہ مولوی کہتے سمجھ یہ بتائیں کہ آل محمد پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں بچوں کا سوال ہے بچہ ناراض نہ ہو جائے سوال دیے چیٹ بچے نہیں ہے سوال کسی بڑے نے لکھ کے دیا ہے نا حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مراشی نجفی نے بات لکھ کر عرش زمین پہ پھینک دیا ہے شہاب الدین کہتے حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تو جو کہتے پیدا ہوتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا اکاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے اگر شیعہ کو کافر کہنے سے یا انہیں غالی نصیری کہنے سے مولوی تیرا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے تو سپیکر پہ مجھے کافر کہے تو میرا مقابلہ کر نہیں سکتا تجھے اپنے رہبروں کے شجرے یاد نہیں مجھے ان کے گھوڑوں کے شجرے یاد ہاتھ ہوئے تو اچھا ہوئے بزرگ اٹھ کے داد پہ دن جوانا دے ہاتھ اچھے ہوئے
ہوں ہاتھ تھلے نہ کریا جائے جتنے جوان بیٹھے بزرگوں کو میں نہیں کہہ رہا یہ ہاتھ دیکھنا. اکاب گھوڑے کے باپ کا نام ذات القفا, ذات القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج, بولتے جانا میرے ساتھ, خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون, میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری. تمہارے رسول کی حدیث ہے کہ یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا.